اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ اور بھی بتایا، اور وہ کیا ہے؟ اس نعمت کا خوب چرچا کرنا، اور اس نعمت کا چرچا کرنا کیا ہے؟ اس نعمت کی دھوم مچا دی جائے۔ چرچا کیا ہے؟ اس کی دھوم مچا دی جائے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی جو نعمت آپ پر ہے اس کا خوب چرچا کرو، اس کا خوب چرچا کرو۔ تو دو الگ احکام ہیں، ذکر نعمت اور تحدیث نعمت میں یہی فرق ہے۔ اگر آپ نے صرف اس نعمت کو دل سے یاد کر لیا یا کبھی زبان سے بھی اس کا ذکر کر دیا تو یہ ہوا ذکر نعمت، نعمت کو یاد کر لینا، تحدیث نعمت نہ ہوا۔ تحدیث نعمت اس وقت ہوگی جب آپ اس نعمت کا چرچا کریں گے، اتنی کثرت سے ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے دو آدمیوں میں بیٹھ کے ذکر کر دیا تو دوستو یہ چرچا تو نہ ہوا نا۔ دو چار میں ذکر کر دیا اس نعمت کا تو چرچا، یہ ذکر ہوا، چرچا نہ ہوا۔ 5-10 میں بھی کبھی بیٹھ کے اندر مجلس میں ذکر کر دیا، محفل میں ذکر کر دیا تو نعمت کا ذکر ہوا، چرچا نہ ہوا۔ چرچا ہوگا ہی تب کہ جلوس نکالے جائیں، جلسے کیے جائیں، اجتماع کیا جائے، بڑے بڑے ہجوم ہوں، اور ان ہجوموں میں، اجتماعات میں، کانفرنسز میں، جلوسوں میں یہ دھوم مچائی جائے کہ بھئی کملی والا آ گیا، آ گیا کملی والا۔ ہاں خوب تو اس کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ترانے گائے جائیں، اور طلع البدر علینا کی دھوم مچا دی جائے، اور ولادت و بعثت مصطفیٰ کے خوب چرچے کیے جائیں، اور جتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کے ہجوم ہوں گے، اجتماع ہوں گے، جلوس ہوں گے، جلسے ہوں گے، لاؤڈ سپیکر لگیں گے، اشتہار ہوں گے، پمفلٹ ہوں گے، یہ سارا کچھ تحدیث نعمت کے حکم کے تابع ہوگا کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ چرچا ہے یا نہیں؟ اگر آپ اجتماع، جلسے، جلوس نہیں کریں گے، پوسٹر، ہینڈ بل، بینر نہیں لگائیں گے آمد مصطفیٰ کے تو چرچا کیسے ہوگا؟ سو یہ چرچا کرنا، دھوم مچانا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ ذکر نعمت میں عبادت بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا شکر ہے اس میں زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، قلب سے بھی ہے، مگر اس میں چرچا کرنا لازم ہے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت کا شکر بجا لانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اب ایک تیسرا طریقہ ہے۔ اگر قرآن مجید نے صرف یہ دو طریقے بتائے ہوتے اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کے، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس امت کے لیے۔ آمد مصطفیٰ سے بڑھ کر، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، آقا دو جہاں کی اس کائنات میں تشریف آوری سے بڑھ کر، انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ساری نعمتیں آقا دو جہاں کی آمد کے توسل سے ملی ہیں، ساری نعمتیں ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہیں۔ آقا کی ولادت ہوئی تو ساری نعمتیں نصیب ہو گئیں۔ آقا کی ولادت نہ ہوتی تو ہمیں کچھ بھی نعمتوں میں سے نصیب۔ تو حضور علیہ السلام نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، ساری نعمتوں کا باعث اور کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے۔ سو حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا میلاد
کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے دو طریقے تو آپ نے سن لیے، یاد بھی کرنا اور چرچا بھی کرنا۔ اگر صرف یہی دو طریقے قرآن مجید میں ہوتے، اصول کی بات ہو رہی ہے، اصول کی کہ اللہ کی نعمت پر شکر کیسے بجا لایا جائے، صورتیں دو ہوں گی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو نعمت ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ ضابطے کی بات سمجھا رہا ہوں۔